دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں اگر آپ لوگ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اپنی بد قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی ہو جائے گا۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک بار وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت یہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ بھی اس عمل کا معمول بناتا ہے، اس دولت والی تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، 70,000 حاجتیں اگر وہ کرے تو وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ مدینہ پاک کے بہت ہی خاص بزرگ کا فرمایا ہوا یہ عمل ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے والے کے اوپر تو دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ رات کو پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح اٹھ کر دیکھ لیجئے گا دولت ہر طرف بکھری پڑی ہوگی۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اس ہی طرح سے آپ کو کر کے دے گا، چاروں طرف سے دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگ جو دعا کریں گے وہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اس تسبیح کی پڑھنے کی کچھ ترتیب ہے، کچھ طریقہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے ہی اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت ہے جسے اللہ الصمد کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو بندہ بھی اس خاص تسبیح کو، اس خاص عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو مالا مال کر دیں گے، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جس چیز کی نیت کرے گا اللہ پاک اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ایک چھوٹا سا آپ لوگوں نے اس عمل کے اندر صدقہ بھی کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے اور روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کا جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا، اس مہینے کے اندر اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو کرے، اور جس طرح سے میں بتاؤں گا اس طریقہ کار کے ساتھ، ان طریقوں سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ سال میں صرف ایک بار ہی ہمیں نصیب ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اس مہینے کو لاپرواہی سے گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے
بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے اندر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس خاص ایام میں، اس خاص ماہ مبارک میں آپ لوگوں نے اس ایک تسبیح کا اہتمام بالخصوص کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر اللہ رب العزت سے خزانے بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کے مہینے کو آقا کی میلاد کا مہینہ کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ معجزات ہوئے۔ جس طرح سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو عید کا مہینہ کہتے ہیں، یہ مومنوں کی عید کا مہینہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ کیوں اتنا افضلیت والا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا اور روزوں کا اہتمام کیا گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمدی کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اسے یہ ماہ مبارک ماہ رمضان شریف عطا کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول بھی عطا کرا، اور ماہ ربیع الاول کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت نے روح زمین پر صرف بیٹوں کو پیدا کیا، کوئی ایک بیٹی بھی پیدا نہ ہوئی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں یہ عمل مبارک بالخصوص پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام دکھوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کے آسیب اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے، ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن اولاد کا مسئلہ ہے، یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے
جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پکڑ رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی بے سکونی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر پڑھ لیتا ہے، ماہ ربیع الاول کا پورا مہینہ، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور طریقہ کار سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں سے بار بار یہی التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح پڑھ لیں، ظہر میں پڑھنا چاہتے ہیں ظہر میں پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اگر اس وظیفے کو آپ لوگ رات میں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اگر صبح کریں گے تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہی ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، ترتیب کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے آپ لوگوں نے ملاحظہ کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی کس چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کرائے کے لیے پریشان ہے، کسی کے سر پر بجلی کے بل آ گرے ہیں۔ اللہ والوں، دنیا بھر کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ضائع کر دیا تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، سب چیزیں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے
3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 بار جب آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا اور ایک بار ہی پڑھنا ہے، ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے یا پھر کاٹنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر آپ لوگ مجھے بلیم نہیں کیجیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کیا کرنا ہے، جب ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لی اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں یا غنیو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے اور آپ کو دوسری مرتبہ جو پڑھنا ہے، دیکھیں بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ کو سورۃ الکوثر پھر دوبارہ پڑھنی ہے۔ یعنی پہلے آپ لوگوں نے کیا کرا، سورۃ الکوثر پڑھی، پھر آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھا، کتنی بار پڑھا، 11 بار پڑھا۔ اب پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کو آپ لوگ دوبارہ پڑھیں گے، پھر ایک بار پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے یہ ایک بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے یا وہابو، یعنی اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو یہ رب کی وہ صفت ہے جس صفت کو پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اے بہت زیادہ دینے والے۔ اللہ والوں جب اللہ پاک کسی کو عطا کرتا ہے نا، جب اللہ پاک کسی پر کرم نوازش کرتا ہے، کسی پر نظر رحمت فرماتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا وہابو پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ مطلب پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اعوذ باللہ اور تعوذ اور تسمیہ پڑھا 3 بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الکوثر پڑھی، پھر آپ نے یا غنیو 11 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے ایک بار سورۃ الکوثر پڑھی، پھر آپ لوگوں نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھا۔ اب پھر دوبارہ سے ایک بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ ایک بار سورۃ الکوثر پھر دوبارہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رحمانو، اے رحم کرنے والے۔ اللہ والوں یہ جو رب کی صفت ہے یہ رحم کرنے والی ہے، اور جب بندے کے اوپر اللہ پاک رحم فرماتا ہے نا تو پھر پوری دنیا اگر ایک بھی ہو جائے اور اس کو نقصان پہنچانا شروع کرے تو اللہ والوں وہ کبھی بھی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں پناہ لے چکا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یا رحمانو کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا رحمانو پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ کوشش کریے گا اول اور آخر درود ابراہیمی کم سے کم 3 بار تو ضرور پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا بار آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ پاک اپنا فضل آپ پر فرمائے گا، اپنا رحم، اپنا کرم آپ لوگوں پہ فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اب دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، عمل آپ نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اچھے انداز میں کر لیا، صحیح طریقے سے کر لیا، لیکن اس طرح سے وظیفہ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا صدقہ لازمی دینا ہے۔ دیکھیں صدقے کی کوئی میعاد نہیں ہوتی کہ آپ لوگ کتنا زیادہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ریاکاری کے لیے کیا جائے تو بے شک احد پہاڑ کو بھی صدقہ کر دو، لیکن اللہ پاک کے نزدیک
اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اگر ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کر دی جائے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے صدقہ کچھ بھی کر لیں، 10 روپے ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں۔ اللہ کی راہ میں میرا رب اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اپنے طاقت کے مطابق صدقہ کریں، رب اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، اور بے شک اللہ پاک سب سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پڑھا تھا۔ اب آپ لوگ ایک بات کو دھیان میں رکھیں، دعا آپ نے ڈوب کے مانگنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں، دعائیں کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رٹی رٹائی دعائیں رٹ لی ہیں کچھ عربیوں کی اور بس اس کو ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ دعا بندہ اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اللہ پاک سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کو جلد بازی میں آپ کریں گے، خود سوچیں رب کس طرح سے آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔